لیکن انفارچونیٹلی وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی بن گئی کہ جس کی وجہ سے چائنیز کے لیے آنا پاسبل نہیں رہا. خود میرے ساتھ میرے دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے چائنیز کسٹمر نے آنا چاہا, لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے یا تو اتنی پابندیاں لگا دی گئی یا اتنا مشکل کر دیا گیا کہ وہ آنے سے ہی انکاری ہو گئے. جس میں کچھ ہم آپ سے کچھ کلیریفیکیشن بھی چاہیں گے کہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہمیں ان کے لیے کوئی بلٹ پروف گاڑی بھی ارینج کرنی پڑے گی, کچھ گارڈز بھی ارینج کرنے پڑیں گے, اور وہ جو ساری موومنٹ ہوگی وہ پولیس کو انفارم کر کے ہوگی. سر جب ہم بزنس کی بات کرتے ہیں, ہم خود ساری دنیا میں سفر کرتے ہیں, بزنس مین کو کہیں پہ بھی تھریٹ فیل ہو تو فوراً وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور جب وہ اب آنا چاہ رہے ہیں اور وہ یقین یہ ہم لوگ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس کو اگلے سال 1.5 سال میں $500 ملین سے $1 بلین تک اپنی انڈسٹری کو بڑے آرام سے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں ہم آپ سے رہنمائی بھی چاہیں گے کہ چائنیز جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اس میں کیا گائیڈ لائن ہے کہ, اور پھر اب کچھ دنوں سے ہمیں یہ بھی کچھ انکنفرم رپورٹس ملنی شروع ہوئی کہ پولیس آر سیئنگ کہ جی اگر آپ نے ان کو بلانا ہے تو اس کا $1 lakh پر ڈے ہم چارج کریں گے. یہ بھی آپ سے کلیریفیکیشن ہمیں چاہیے کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں, اگر نہیں تاکہ ہم اپنے ممبرس کو ایجوکیٹ کر سکیں. مسئلہ ہے کہ یہ سب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو ہر روز کہیں نہ کہیں پھنسنا پڑتا ہے, اور جو سب سے زیادہ مسئلہ آ رہا ہے وہ اس اوور ہیڈ برج کے نیچے سے لے کے آپ اڈے تک اگر ٹریول کریں تو مسلسل ٹریفک جام ہے, مسلسل لوگ پھنسے ہوتے ہیں اور کافی دیر تک پھنسے ہوتے ہیں. اشارے میری آج فیصل بھائی سے جب اس سلسلے میں بات ہوئی, انہیں دعوت والا ٹریفک سگنل ہے وہ ورکنگ میں آ گیا اور شاید 10 جگہ آپ اور لگا رہے ہیں. لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی سر کہ اس میں بھی تھوڑا سا کوئی ٹریفک پولیس کو ڈپلوائے کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ جو راستہ ہے نا یہ کلیئر ہونا چاہیے. ایون ایسے بھی ہوا کہ ہمارے کچھ دوست آنا چاہتے تھے مختلف ایمبیسی سے, کیونکہ ہمارا ایسوسیشن کا کام یہ ہے کہ ہم لائزن کا کام کرتے ہیں اپنے ممبرز اور مختلف ایمبیسیز کے ساتھ, لیکن جو ٹریفک کی سچویشن تھی یا جو سارا کچھ تھا دے فلیٹلی ریفیوزڈ کہ جی ہم نہیں آ سکتے. اس کے بعد سر جو تیسرا پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ورکرز یا جو اکاؤنٹس کے لوگ ہیں, اور وہ نا اسنیچنگ ہو رہی ہے. اور چلا کہ پچھلے دنوں ایک کار ڈیلر کے ساتھ ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے فوری طور پہ ایکشن لے کے وہ رقم بھی برآمد کروائی. لیکن سر اس میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی خصوصی کوئی ٹاسک فورس رکھیں. ویسے تو یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سیالکوٹ پولیس نے ایک نظام وضع کیا ہوا ہے کہ شاید 3 لاکھ یا 5 لاکھ سے جو کیش زیادہ لے کے نکلے وہ پولیس کے لیے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پولیس کو انفارم کرے اور پولیس کی حفاظت میں وہ لے کے آئے اسکارٹ کے ساتھ. لیکن ظاہری بات ہے اس کو فالو کرنا ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا, پھر آپ کی بھی نفری محدود ہے, آپ کے وسائل بھی محدود ہیں. آخر میں یہ ہے کہ ہمارے پاس نا ہم لیبر فوکس انڈسٹری ہیں اور سب سے زیادہ لیبر میرے خیال میں ہماری انڈسٹری میں ہی کام کرتی ہے. تو اب اور سب سے زیادہ لیبر میں کمی کا سامنا بھی ہماری انڈسٹری کو ہی ہے. تو اس کا حل یہ نکلا کہ ہم لوگوں نے ساؤتھ پنجاب سے نا لیبر منگوانی شروع کی. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ آیا, اس نے ظاہری بات زیادہ ہوتی ہے, وہ پھر کیا کرتے ہیں پھر اپنے گاؤں سے مختلف لوگوں کو بلانا شروع کرتے ہیں اور ایڈجسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہمارے ساتھ پرابلم آئی نا وہ یہ آئی کہ کچھ دوستوں کا ایسا بھی ہوا کہ کچھ انہوں نے لوگ امپلائی کیے, پتہ چلا وہ پیچھے سے کوئی ڈکیتی کر کے آئے ہوئے ہیں, کوئی قتل کر کے. اپنی تمام انڈسٹریز کو کہیں کہ آپ جو بھی کوئی امپلائی ہائر کریں اس کا آئی ڈی کارڈ اور اس کی ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم آپ کے فوکل پرسن کے ساتھ شیئر کریں, اور وہ صرف ہمیں یہ کلیئر کر دیں کہ یہ انسان یہ جو ہم نے امپلائی ہائر کیا یہ اس کے اوپر پیچھے کو کیس تو نہیں یا کسی جگہ مطلوب تو نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو اس طرح کے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم وہ ویریفیکیشن کر سکیں. تو یہ میری چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کی, اور ہمیں بڑی امید ہے کیونکہ آپ کی غائبانہ میں نے بہت ساری تعریفیں سنی ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں آپ ان پہ غور بھی کریں گے اور ان کو حل کرنے کے لیے ہماری ہیلپ بھی کریں گے. بہت شکریہ جی. جب پہلی دفعہ چیمبر میں گیا وہاں پہ میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا, وہاں پہ شیخ ریاض صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو شیخ صاحب بہت ویری کائنڈ, انہوں نے باقاعدہ پریزیڈنٹ چیمبر کو کہا کہ یہ کریں حاصل, کیونکہ میں نے ان کو کاسٹنگ بھی دی. میں نے کہا سر یہ ایک یونٹ جو ہے نا یہ 2.5 to 3 ملین کا ایک لگتا ہے, ایک پورے چوک میں جو 4 اشارے لگتے ہیں. چیمبر کے لیے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ 9 پوائنٹس پہ اگر لگ جائیں تو اس میں بہتری آ جائے گی. جو شیل پمپ پہ لگا ہے وہ سیکٹری ڈی آر ٹی نے اپنے تئیں لگوایا, آپ میں سے کسی تاجر نے غالباً لگوا کے دی ہے.
لیکن وہ چیمبر کے تھرو ایسے نہیں لگا، اس پلیٹ فارم کے ذریعے نہیں لگا. تو وہ اشارے جب آ جائیں گے تو آپ کا یہ کینٹ اور اس کی جو شہر کی سراؤنڈنگ ہے نا انشاءاللہ وہ تو بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز جو اس میں ہے وہ آپ کا سبلائم چوک ہے. اس پہ بھی ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ رن کیا کہ ہم نے اس کو نیچے سے کچھ دنوں کے لیے بند کر کے آگے سے یو ٹرن کروانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمارا تجربہ کامیاب نہیں رہا. چلیں وہ یہ خواجہ صاحب نے باقاعدہ 1 ماہ پہلے میٹنگ کی تھی، اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا پوائنٹ کہ ہم ایک دفعہ ٹرائی کر لیتے ہیں کہ شاید اس طرح وہ ٹریفک جو ہے وہ بہتر ہو جائے. سبلائم چوک جو ہے وہ واقعی اٹس اے بگ پین فار اس ان ود ریگارڈز ٹو ٹریفک. اس کے اوپر ہم محنت کر رہے ہیں ٹائم اینڈ اگین. میں بھی ڈی ایس پیز کو پش کرتا رہتا ہوں. ابھی ہمارے پاس پروفیشنل ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر پوسٹ ہو گئے ہیں. پہلے روٹین کے پولیس آفیسر ٹریفک کنٹرول کر رہے تھے، ابھی 3 نئے ٹریفک آفیسرز آ گئے جو کہ ڈے 1 سے تھے ہی ٹریفک میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دے ہیو کم فرام لاہور، دے ہیو نو اسٹیکس اوور ہیئر. وہ یہاں پہ کسی کو نہیں جانتے، تو اس لیے وہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ یہاں پہ چلیں گے. پرابلم آتی ہے ہمیں زیادہ موٹر بائکس کی اور رکشاز کی، جو کہ میں نے ان کو پہلی بریفنگ میں بتا بھی دیا ہے کہ آپ بائکس کو اور رکشاز کو جو ہے نا وہ اسٹرانگ کریک ڈاؤن کریں. کیونکہ جب یہ بائک والا یا رکشے والا آگے سے آ رہا ہوتا ہے 1 وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، تو سبلائم چوک میں تو پھر جتنی جگہ وہی ہونا ہے کہ وہ بند ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ فزیکل انفراسٹرکچر جیسا سبلائم چوک میں اس وقت بالکل وہ پتھری جیسی روڈ ہے، روڈ اچھی نہیں ہے. یہ وہ ڈی سی صاحب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ ٹی ایم اے کے ذریعے اس کو ری بلڈ کر دیتے ہیں یہ والا پورشن، تاکہ یہ تھوڑا سا جو ٹریفک سلو ہو جاتی ہے کسی بھی روڈ کی بری حالت کی وجہ سے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ. اب آ جاتے ہیں اسٹرینتھ کی طرف. ٹریفک کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ہمارے پاس ابھی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے کافی زیادہ، لیکن وہ گئے ہوئے ہیں ٹریننگ کے لیے. وہ جس طرح ہی وہ آ جائیں گے تقریباً 163 کے قریب لوگ ہیں، تو 163 پرسنل جب آ جائیں گے اس میں زیادہ ہم شہر میں ہی لگائیں گے تو بہرحال فزیکل پریزنس سے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ وہ دیٹ از جسٹ اے کوسچن آف ٹائم. انشاءاللہ وہ جس طرح یہ ہمارے پاس ریکروٹ ٹریننگ کر کے واپس آ جائیں گے تو ہمارے یہ معاملات جو ہیں وہ کافی بہتر ٹریفک ہونے شروع ہو جائیں گے. مین وائل سگنلز بھی انسٹال ہو جائیں گے. ایک چیز جو بڑی پرابلمٹک ہے، آپ نے بھی ملکوں میں پھرا، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے 5 ملک پھرنے کا موقع دیا، وہ یہ ہے پبلک اویئرنیس. جو کہ اویئرنیس ایگزسٹ کرتی ہے لیکن سم ہاؤ ہم پاکستان میں ہماری کوئی انہیرنٹ ٹینڈنسی ہے کہ ہمیں لا بریک کر کے بڑا مزہ آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں کئی دفعہ نا سیالکوٹ میں بھی ایک میں نے پرائیویٹ اپنی گاڑی رکھی ہوئی، تو میں نکل جاتا ہوں رات. ایک دن میں نکلا رات کو بچوں کو لے کے، تو میں وی مال جا رہا تھا. تو جو یہ شیل پمپ چوک ہے یہاں پہ وارڈن بڑی اچھی ڈیوٹی دے رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ نکلا. تو وہ ان کالڈ وہ میں نے دیکھا کہ وہ بالکل کھڑے ہوئے تھے اور بڑی اسموتھ، اس دن اشارے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، ابھی اشارے لگنے سے پہلے کی بات. تو میں نے رائٹ ٹرن لیا کہ اللہ مالک پہ جا کے ٹریفک بلاک تھی. اچھا وہ میں بھی پھنس گیا. پھر میں آہستہ آہستہ چلتا رہا، یعنی بالکل وہ جوں کی رفتار سے چل رہی تھی. تو آگے میں نے دیکھا کہ وہ اللہ مالک کی اپوزٹ سائڈ پہ جو اس دن ویکینڈ تھا، تو ایک کرولا والا اپنی فیملی کو اتار رہا تھا. بالکل اس نے کرولا اوپر بالکل ہمیں سے کوئی بندہ تھا نا، یعنی کہ سیالکوٹ کا کوئی فیملی ہوگی. اس کے آگے ایک رکشا. تو میں نے پھر وہ اپنے آپریٹر کو فون کیا کہ یہ یہاں پہ کسی کو بھیجیں اور اس کرولا والے کا چلان کروائیں اور اس رکشے والے کو بھی بند کر دیں. اب وہ کرولا والا جو فیملی اتار رہا تھا وہ یقینی طور پہ کوئی پڑھا لکھا اس شہر کا کوئی ممبر تھا. اس کی وجہ سے وہ پیچھے وہ جو ٹوٹل کا کلفن پیٹرول پمپ ہے وہاں تک بالکل چوک کے تھے. اب یہ جو چیز ہے نا، یہ ہم حالانکہ بہت زیادہ اویئرنیس پروگرامز کر بھی رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہی کرولا والا جب لندن میں ہوگا تو یہ بالکل پنجابی کا لفظ یوز کروں گا چوکس ہوگا کہ اس کو پتا ہے کہ وہاں پہ جب 5,000 پاؤنڈ کا جرمانہ لگنا ہے تو وہاں پہ بچانا کسی نے نہیں. اور وہاں پہ یہ بھی نہیں میں شکایت کر سکتا کہ جی وارڈن نے مینوں بڑیاں گالاں کٹیاں تے اس کر کے میری تو غلطی کوئی نہیں سی، وارڈن میرے مگر پہ گیا. یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے جو کہ ہم کرتے ہیں. تو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. یہی جب ہم کینٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں کینٹ کی چوکی سے، تو وہاں پہ بھی ہمارے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں. سبلائم چوک پہ میرے پاس 3 شکایتیں آئیں پچھلے مہینے کہ جی وہ وارڈن کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی. تو میں نے کہا ابھی ادھر ہی کھڑے ہو جائیں. تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے سیف سٹی کیمرے ادھر لگے ہیں. میں ان کو لے گیا، سیف سٹی فوٹیج نکالی. تو اس نے مجھے یہ شکایت کی ایک بندے نے کہ میں وکیل تھا کہ میں گیا اور میرا اس نے چلان کر دیا. چلے چلان ٹھیک کیا لیکن بدتمیزی بہت کی ہے.
میں نے نا اس کا یہ 1 2 3 کر کے جس طرح یہ آپ کے پوائنٹ ہے نا یہ میں نے اس کے سارے لکھے. میں نے کہا آپ کا یہی موقف ہے کہ آپ گئے, آپ کے ساتھ بدتمیزی کی, اور چلان پہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بدتمیزی پہ اعتراض ہے. اس نے کہا جی. جب فوٹے نکالی تو وہ وکیل صاحب تو ڈرائیو کر ہی نہیں رہے تھے, اس کی فیملی تھی, اس کا کوئی وہ بھائی تھا. وکیل صاحب پیچھے سے آئے موٹر سائیکل پہ لڑنے کے لیے, اور نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑائی کر رہے. اب مجھے بتائیں کہ یہاں پہ وہ اس وارڈن نے جو ایک فیس بھی کی چیز, یہ ہر وارڈن فیس کرتا ہے کہ بھئی جس کا چلان کرنا ہے نا, آگے اس نے بحث کرنی ہے کہ یار چھڑ دے, اگلی باری نہیں کراں گا, یار ایڈی ہے. میں بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں. تو اس کو لیکن بہرحال ملٹائی پرانگ اسٹریٹجی سے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں جہاں صاحب ایک چیز جو میں ویسے ضمن ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو مسئلہ کبھی حل نہیں ہونا اس ملک میں انفارچونیٹلی, میری اس موضوع پہ جب میں بات شروع کرنے لگا ہوں, اس موضوع پہ میری چیف سیکرٹری سے بھی 2 3 دفعہ بات ہوئی ہے, مختلف چیف سیکرٹری سے. ایک کانسیپٹ ہے, اس کو کہتے ہیں اربن زوننگ یا اربن پلاننگ. آپ نے دنیا کے تمام ممالک دیکھے ہیں. میں شکاگو گیا تو وہاں پہ میری سسٹر کا گھر ہے, تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ساتھ نا وہ جھاڑیاں ہو گئی تھی, بے گھاس, اور تو انہوں نے بتایا مجھے کہ یہاں پہ پہلے گھر تھا تو اس سوسائٹی نے خرید کے اس کو گرا دیا اور گھاس اگا دی. میں نے کہا یہ کیا مطلب, کہ سوسائٹی نے گھر کیوں خریدا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ان کا وہ ایک ہے کہ یہ گرین اتنا ایریا رکھنا ہے تو گھر زیادہ. پرابلم یہ آتی ہے کہ اب آپ یہاں سے سیالکوٹ سے شروع ہو جائیں تو وزیر آباد تک شہر ہی شہر ہے. جس کا دل کر رہا ہے وہ پہلے وہاں پہ کھیت تھے تو اس نے ایک سوسائٹی بنا دی ہے. جب سوسائٹی بنے گی تو وہاں پہ گھر بنیں گے, جب گھر بنیں گے تو وہاں پہ گاڑیاں آئیں گی اور موٹر سائیکلیں آئیں گی, اور سڑک وہی ہے, وارڈنز کی تعداد وہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہم نے سڑک ادھر کھولنی تھی ادھر کھولنی تھی. ایک پلازا کھڑا ہو جائے گا, اس میں وہ کھاڑی سے لے کے سفائر سے لے کے اور جو نیم اینی برانڈ جو وہاں پہ نہیں کھلے گا, اور جب اتنا بڑا پلازا کھلے گا تو اس کا ٹریفک لوڈ بھی بنے گا. یہ جو انکریز ان اربنائزیشن ہے نا وداؤٹ پلاننگ, اس کا انفارچونیٹلی میں نے وہ چیف سیکرٹری سے بات کی کہ سر اس کا حل کیا ہے. دیر از نو وے کہ آپ ریسورسز بڑھاتے رہیں. اس کا حل یہ ہے جو میں ایک حدیث بھی کہتا ہوتا ہوں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آبادی زیادہ ہو تو شہر بڑھانے کی بجائے شہر نئے بنا لیں. اٹ از ادروائز کہ ہم جو ہے وہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیالکوٹ سے لے کے وزیر آباد تک شہر ہی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شاید سیالکوٹ سے پہلے سمبڑیال جاتے ہوئے بیچ میں کھیت ہی ہوتے ہوں, آپ لوگ یہاں پہ پرانے ہیں تو آپ نے یہ معاملہ دیکھا ہوگا. تو اب وہ جو سوسائٹی پہ سوسائٹی اور پلازے پہ پلازا, وہ سارے کاز کر رہے ہیں ٹریفک انکریز, اور اس کے اگینسٹ ٹریفک ریسورسز تو وہاں کے وہاں ہی ہیں. یہ تو اب ریکروٹمنٹ ہوئی ہے نا اس سال میں اتنی. ایک آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, وہ جو ساؤتھ کی لیبر والی بات ہے, اس میں آپ میرے ساتھ, ہم تو اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بلائے, اور وہ وہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک فیکٹری میں کتنی لیبر ہے. تو وہ اس کی ایک نامنل فیس ہے, وہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کو دینی پڑے گی, کیونکہ وہ سسٹم ہے, اس میں زیادہ نہیں ہے, غالباً 100 روپے یا 125 روپے پر پرسن ہے. صحیح کتنی ہے کوئی آئیڈیا؟ 120 سر. 120 سر, لیکن اس میں منیمم کتنے امپلائیز